السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولما جاء عيسى اور جب آیا عیسیٰ بن مریم بالبینات واضح دلائل کے ساتھ قال قد جئتکم بالحکمت تو انہوں نے کہا تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض الذی تختلفون فیہ بعض وہ باتیں کہ جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو بعض وہ چیزیں وہ باتیں کہ جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو فاتقوا اللہ تو تم اللہ تعالی سے ڈر جاؤ وَأَطِيعُونَ اور تم میری اطاعت کرو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اور یہ جو اگلی آیات ہیں ان میں بھی اور جو اس رکوع کی پیچھے آیات گزر چکی ہیں یہ چھٹے رکوع کی جو آیات پیچھے بھی گزری ہیں تو ان آیات کے اندر جو مین مرکزی مضمون بیان کیا ہے وہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تو آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی ان کا ہی خصوصی تذکرہ ہے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم جس وقت واضح دلائل کے ساتھ آئے بنی اسرائیل کے پاس یعنی یہود و نصارہ کے پاس جب وہ واضح دلائل کے ساتھ اب وہ واضح دلائل جو ہیں وہ ان پر ان کو دیے جانے والے معجزات بھی تو مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ معجزات مراد ہیں عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ
اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے اذن سے، جب اللہ چاہتا تھا۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے اپنے اختیار میں بالکل نہیں ہوتا، اس کے اندر سارا اختیار اور سارا عمل دخل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ صرف وہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، ظاہر نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی اختیار وہ نبی رسول کا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا، معجزہ، تو وہ احزاب کے موقع پر وہ جو آٹا تھا اس میں آپ نے لعاب ڈالا، اور وہ جو سالن تھا اس میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، تو وہ سارے لشکر کو، سارے اہل مدینہ کو وہ تھوڑا سا کھانا کفایت کر گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا سا کھانا، لیکن سارے لشکر کو اور تمام مدینے والوں کو وہ کفایت کر گیا، اور وہ کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ سمجھے نا؟ لیکن یہ ہے کہ یہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے کہ ایک دن، دو دن، تین دن گھر میں بالکل کوئی چیز نہ آتی۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ ایک دفعہ دوپہر کا وقت گھر سے نکلے، سیدنا ابو بکر بھی اور سیدنا عمر بھی، آپس میں ایک ملاقات ہو گئی چوک میں، تو سارے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیا مسئلہ ہے، کیا مقصد ہے باہر آنے کا؟ تو سارے کہنے لگے کہ ہم بھوک کی وجہ سے باہر آئے، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو پینے کو، تو بھوک نے ہمیں باہر نکالا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، عمر بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تو اس بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں، تلاش میں ہوں کہیں سے وہ کھانا وانا مل جائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک انصاری صحابی ہے، وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ اللہ کے نبی کبھی آپ آئیں نا ہمارے گھر میں، تو چلیں آج پھر ہم مل کر ادھر چلتے ہیں۔ تو جا کر اس انصاری سے ملاقات کرتے، گھر گئے تو وہ اتفاق سے گھر میں نہیں تھے، باہر تھے۔ ان کی اہلیہ نے ان کو اندر بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گئے، تو انہوں نے پھر فوراً وہ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بکری کا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور اس کا سالن تیار کیا، ساتھ وہ ایک کھجوروں کا گچھا لے آئے جناب وہ جو انصاری صحابی تھے۔ تو ساروں نے ماشاءاللہ کھانا کھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہاں پر یہ جو اتنا مزیدار کھانا کھایا ہے نا، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا
کہ اس کا حق ہم نے کیا ادا کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ تو بات یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے وہ ایک یعنی سا 2.5 کلو آٹا، 2.5 کلو، وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ سارا 1400 صحابہ کرام اور پورے مدینے کی ساری آبادی کھانا کھا جاتی ہے، لیکن وہ آٹا ختم نہیں ہوتا۔ کتنا؟ صرف 2.5 کلو ہے جی۔ تو دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کہتے ہیں میں 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، تو میں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں کہ میں کو کھانے کی تلاش میں ہوں کہ کہیں سے کو کھانے کو کچھ چیز مل جائے۔ تو معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ نہیں۔ بات تو یہ سمجھانی ہے نا کہ معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھوں سے ظاہر کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ چاہتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ قم بإذن اللہ، تو وہ ایک فوت شدہ شخص کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر فوت ہو جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ اب وہ فوت شدہ زندہ ہو گیا تو بس زندہ ہی رہے گا اور آگے اپنی مزید زندگی کئی سال گزارے گا، نہیں، بس وہ وقتی طور پر زندہ ہوتا تھا، اسی وقت فوت ہو جاتا تھا۔ بات سمجھے نا، صرف ایک معجزہ تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان کی اپنی والدہ ماجدہ وفات پا گئی، سیدہ مریم علیہ السلام، تو یہی جناب عیسیٰ بن مریم پاس بیٹھے، سرہانے بیٹھے، اب آنسو بہا رہے ہیں، اپنی فوت شدہ ماں کو زندہ نہیں کر سکے۔ تو پھر معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لو میرے بھائیوں، یہاں پر ہی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معجزات کو بنیاد بنا کر، انہی معجزات کو بنیاد بنا کر وہ جناب سارے انبیاء کو مختار کل ثابت کر دیتے کہ جی نبی جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بنیاد کن کو بناتے ہیں؟ ان معجزات۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ اگر وہ اس بات پہ غور کر لیں کہ بھئی معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تو مسئلہ ہی سارا حل ہو گیا، سمجھے نا۔ وہ اب بنیاد بناتے ہیں ان معجزات کو اور ثابت کیا کرتے ہیں کہ انبیاء بھی مختار کل ہوتے ہیں، وہ جو چاہیں کر لیتے ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ اختیارات کے مالک ہیں، بلکہ کائنات کے اوپر ان کا تصرف ہے اور وہ کائنات کے چپے چپے کے مالک بھی ہیں اور ان کے اوپر ان کا حکم بھی چلتا ہے۔ یہ ساری باتیں، لیکن اب ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ وہی نبیوں کے معجزات، حالانکہ معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، اولیاء کرام کو وہ مختار کل ثابت کرتے ہیں تو اب ان کے لیے بنیاد بناتے ہیں وہ اولیاء کرام کی کرامتوں کو، حالانکہ کرامت جو ہوتی ہے وہ بھی اولیاء کرام کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ پہلے تو میں ایک یہ بات عرض کر دوں کہ کرامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے
اس میں 99% بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جائیں یہ فراڈ چلتا ہے. فراڈ، جھوٹی کرامتیں، جھوٹے کا قصے، جھوٹی کہانیاں بنا بنا کر ایسا لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے. تو حالانکہ کرامت ہم مانتے ہیں کہ کرامتیں کچھ اولیاء کی ہیں، لیکن وہ کرامت جو ہوتی ہے وہ بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. کرامت ان کے اولیاء کرام کے اپنے اختیار میں، اللہ ان کے ہاتھوں ظاہر کر دیتا ہے، بس یہی بات ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب واضح معجزات، ان کے پاس جو معجزات تھے ان میں سے ایک معجزہ کیا تھا بھلا؟ کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. یہ ایک معجزہ یہ تھا. دوسرا ان کے پاس ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ کوڑ کی بیماری والے، کوڑ، وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بندہ تندرست ہو جاتا. مادر ذات اندھا، مادر ذات اندھا، تو وہ اس کی آنکھ سے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کی بینائی لٹا دیتا. سمجھے نا؟ اللہ اس کی بینائی لٹا دیتا. اسی طریقے سے وہ ایک مٹی کا ایک کھلونا سا بناتے، اس کا ایک مجسمہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا. یہ بھی ایک ان کا معجزہ. اور اللہ نے یہ سارے معجزات بڑی تفصیل سے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیے. سورہ آل عمران تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آئے عیسیٰ بن مریم واضح دلائل کے ساتھ، قال، تو انہوں نے کہا، قد جئتکم بالحکمت، کہ تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حکمت. حکمت کا آپ جانتے ہیں کہ ایک معنی ہوتا ہے کہ یعنی ایسی بات کرنا جو بر موقع ہو، جو کیا ہو؟ بر موقع، موقع کی مناسبت سے بات کرنا. سمجھے نا؟ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ بندہ موقع دیکھے، وہاں کے افراد دیکھے کہ یہاں یہ بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، الفاظ کا انتخاب کیسا ہو. قرآن میں آتا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ اے نبی آپ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں، کہ یہ دیکھیں کہ کہاں بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. لیکن بات جو بھی کرنی ہے وہ حق کرنی ہے، اس کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہوگی، بات حق کرنی ہے. سمجھے نا؟ حق نہیں چھپانا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ قد جئتکم بالحکمہ، تحقیق میں تمہارے پاس آیا ہوں کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. قرآن مجید کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث دی گئی ہے نا، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. قرآن میں آیت آتی ہے نا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو کتاب سے مراد ہوگی کتاب قرآن، اور حکمت سے مراد ہے حدیث، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے. تو
تو ایک اس کا معنی ہے بر موقع بات کرنا، اور ایک اس کا معنی ہے حدیث رسول، یہ بھی اس کا معنی۔ فرمایا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، بعض وہ چیزیں کہ جس میں تم، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے جو بعض اختلافات ہیں نا، میں ان کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کے بارے میں کچھ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بعض چیزیں، بعض کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ کچھ۔ مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ان معاملات کی وضاحت کرتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق ڈائریکٹ شرعی امور کے ساتھ ہوتا ہے، شرعی امور، سمجھے نا، جن کا تعلق حرام حلال جائز ناجائز ان معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا شریعت کے مطابق۔ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دنیاوی امور، دنیاوی امور، مثال کے طور پر یہ زراعت ہے یا یہ صنعت ہے یا اسی طرح تجارت ہے، یہ جو معاملات ہیں ان کے اندر نا اصول یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اسلام نے منع کیا ہے، یہ اصول بس کار بند اس پہ رہنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اسلام نے کیا کیا ہو۔ مثلاً اب بندہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اندر اب یہ تو فری ہینڈ ہے نا کہ وہ تجارت چاہے کسی لوہے کے کاروبار میں کرے، وہ کپڑے کا کاروبار شروع کر لے، وہ کوئی برتنوں کا کاروبار کر لے، کوئی ہے پابندی؟ ٹھیک ہے، جو بھی کرے، لیکن یہ پابندی ضرور ہے کہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں جی؟ یہ پابندی تو ہے نا۔ کاروبار کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، دڑا نہیں مارنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اب یہ چیزیں تو شریعت ہمیں کہتی ہے نا، لیکن ویسے تمہیں فری ہے نا۔ اچھا، اب کھانا کھانا، آپ دال کھائیں، آپ سبزی کھائیں، آپ گوشت کھائیں، آپ چاول کھائیں، آپ روٹی کھائیں، جو بھی آپ کھائیں، لیکن اس کے پیچھے یہ پابندی تو ہے نا کہ کھانا حلال ہے، حرام نہیں کھانا۔ کیوں جی؟ یہ پیچھے یہ تعلیمات ضرور ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جو تدبیری نوعیت اور انتظامی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ تر دنیاوی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا وہ کھجوروں کو نا وہ پیوند کاری کیا کرتے تھے، کھجوروں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ تم نہ کرو پیوند کاری، کیا ہے اس میں؟ تو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا، پیوند کاری نہ کی۔ تو اگلے سال پھال لگا، تھوڑا سا لگا پھال، اور وہ بھی اتنا کوئی اچھا نہ لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ کی مان کر یہ پیوند کاری نہیں کی اور ہم نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو یہ ایک مشورہ دیا تھا
اور اس وقت آپ نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، انتم اعلم بامر، کہ اپنے دنیاوی معاملات تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے، تم ان کے اندر اپنی مرضی کیا کرو، میرا جو معاملہ ہے نا وہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ شریعت کے ساتھ۔ شریعت کے بارے میں میں تمہیں جس بات کا حکم دوں اس پر عمل کرو، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہاں سے وہ بات سمجھ آ گئی کہ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، یہاں بعض سے کون سے معاملات اور کون سے مسائل مراد ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ، جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، یعنی عقیدے میں میری اطاعت کرو۔ سمجھے؟ عقیدے میں کس کی اطاعت کرو؟ عقیدہ وہ اپناؤ جو تمہیں میں بتاتا ہوں، عبادات وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بات سمجھے نا؟ اور اسی طرح اپنے باقی سارے حقوق، فرائض، اپنی سیاست، اپنی معیشت، ان کے اندر بھی تم میری اطاعت کرو، جو تمہیں میں نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں پر اپنی ساری زندگی کی بنیاد رکھو۔ وہ میں نے بتایا نا جو موٹے موٹے اصول اسلام نے بتا دیے ہو نا، ان کو تو ہم نے نہیں نا پامال کرنا، ان کی تو پابندی کرنی ہے۔ باقی کئی چیزوں میں اسلام ہمیں فری ہینڈ دیتا ہے، جہاں فری ہینڈ دیا ہے وہاں ہم اپنے ان ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کریں گے۔ وہ میں نے مثال دی ہے نا کہ آپ چاہے آپ جو بھی چیز کھائیں آپ کو یعنی اختیار ہے، لیکن کھانا حلال ہے، اس میں حرام نہیں کھانا، سمجھے نا؟ خنزیر نہیں کھانا، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کھانی، مردار نہیں کھانا، سمجھے نا؟ وہ چیزیں جو گدا نہیں کھانا، جن چیزوں سے اسلام نے، ہر وہ جانور جو کچلی والا ہے وہ جانور حرام ہے، وہ نہیں کھانا، سمجھے نا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اسلام نے منع کی ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، یعنی عقیدہ وہ اپناؤ جو تمہیں میں نے سمجھایا ہے، عبادات ویسے کرو جس کا طریقہ جو میں نے بتایا ہے، اور اسی طرح اپنا سارا زندگی کا سٹائل وہ اس طرح کا بناؤ جس طرح کا میں نے تمہیں بتایا۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ وہ ہی میرا رب ہے اور وہ ہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ وہ میرا رب ہے اور وہ ہی تمہارا رب ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعوت توحید، اس کو کیا کہیں گے؟ عقیدہ توحید۔ اور یہ عقیدہ توحید ہی وہ اصل دعوت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن کے اندر ہے، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ان سارے نبیوں رسولوں کی جو مرکزی دعوت تھی، جو مرکزی ان کا پیغام تھا، وہ کیا تھا کہ
صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لہذا اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت جائز۔ یہی سارے نبیوں رسولوں کی جو دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا، یہی دعوت توحید۔ نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، چلتے چلتے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، بلکہ آدم علیہ السلام سے ہی یہ توحید کی دعوت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز ہی توحید سے کیا تھا۔ جب آپ نے صفا پہاڑی پر بلایا تو آپ نے وہاں یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، کہ اے مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم فلاح پا جاؤ گے اور عرب اور عجم کے وارث بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ۔ سب سے پہلا آپ نے جو ایڈریس کیا، جو آپ نے خطاب کیا، جو پہلا درس دیا، جو آپ نے پہلی تقریر کی صفا پہاڑی پر، وہ بھی کس موضوع پر تھی؟ توحید کے موضوع پر۔ دیکھ لیں تو فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ باور کرایا تھا، اللہ کا رسول باور کرایا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں تین خداؤں میں سے ایک خدا ہوں۔ یہ باتیں تو ان ظالموں نے، عیسائیوں نے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر یعنی ان کے اوپر تھوپ دی ہے، ورنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ باتیں کہی نہیں تھی۔ سمجھائی نا میری بات؟ یہ تو ان کے ذمے ایسے ہی لگائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی تھی کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ فاعبدوہ، پس تم اس کی کیا کرو؟ اچھا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے۔ کیا اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ یہ ذرا غور کریں ترجمے پہ، اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ اچھا رب کہتے ہیں پالنے والا، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنے عقیدے کا اظہار کیا، وہاں آگے جو بات کہنی تھی نا، کیا فاعبدوہ، بس تم اس کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ ہی میرا پالنے والا ہے اور اللہ ہی تمہارا پالنے والا ہے تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ پھر عبادت کے لائق کون ہوا؟ اللہ ہی پھر عبادت کے لائق ہے نا، جب ہمارا، میرا بھی اور تمہارا بھی پالنے والا اللہ ہے۔ دیکھیں وہ قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو تم عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ وہاں پر بھی انداز وہی ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، کس اللہ کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے اندر دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، اس کے اندر دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، دلیل کیا ہے کہ وہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ اور یہاں پر بھی دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، دلیل کیا ہے کہ وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔
تو اس میں دعویٰ بھی آ گیا اور اس میں دلیل بھی آ گئی۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس کا معنی کہ جو توحید والا راستہ ہے، جو توحید والی دعوت ہے، یہ اصل یعنی کہ سیدھا راستہ ہے، اور جو شرک والی دعوت ہے، جو شرک والا راستہ ہے، وہ کبھی سیدھا راستہ ہو سکتا نہیں۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ نہیں جی فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی داتا ہے، وہ بھی گنج بخش ہے، وہ بھی غوث العظم ہے، وہ بھی غریب نواز ہے، اللہ کے مجبور بندوں کو اور اللہ کے بے بس اور بے کس بندوں کو اور لاچار بندوں کو کہ جو دنیا میں ان کی بے بسی ہر انسان دیکھتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اب ان کو کسی کو داتا بنا لیا جاتا ہے، کسی کو گنج بخش بنا لیا جاتا ہے، کسی کو مختار کل بنا لیا جاتا ہے، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، اور کسی کو جناب کچھ اور کسی کو کچھ، اور پھر ان کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، وہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں کیا یہ سارا کچھ یہ شرک والا معاملہ نہیں ہے؟ تو شرک والا معاملہ وہ بلا کبھی صراط مستقیم ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جناب ایک وہ بہت بڑا قبر پرست، اور اس نے اپنے ادارے کا نام رکھا ہوا ہے ادارہ صراط مستقیم۔ قبروں کا پجاری، قبروں پہ عرس ہوتے ہیں، قبروں پہ میلے ہوتے ہیں، اور اس کی جناب ساری دعوت شرک پر، ساری دعوت شرک پر، لیکن نام رکھا ہوا ہے بانی ادارہ صراط مستقیم، بانی ادارہ صراط مستقیم۔ فرمایا ھذا صراط، یہ توحید والی لائن، یہ توحید والا جو سبق ہے، یہ اصل میں یعنی صراط مستقیم۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بدعت والی لائن ہے وہ کبھی صراط مستقیم ہو سکتی ہے جی؟ کبھی بھی نہیں، ہمیشہ سنت والی لائن صراط مستقیم، بدعت والی لائن وہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر مختلف ہو گئے گروہ، من بینہم، ان کے اپنے اندر سے۔ اللہ، کیا مطلب کہ ان کے اپنے اندر سے اتنا اختلاف کھڑا ہو گیا، ان کے اپنے اندر سے اتنے فرقے بن گئے اور اتنا اختلاف کھڑا ہو گیا۔ اچھا، ان میں سے ایک گروہ، ذرا توجہ سے بات سننا، ایک گروہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ صرف ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور یہ ایسے سمجھے کہ میں وہ ایک ہمارے اردو میں مثال دیتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر۔ ان کی تعداد اتنی تھوڑی تھی، اتنی تھوڑی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت تھوڑے تھے، تھوڑے، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس نے جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی تھی تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو تعارف عیسیٰ بن مریم کا کروا رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، اس نے ایک تنکا ایسے پکڑا اور اس کو ایسے فضا میں لہرایا، کہنے لگے کہ عیسیٰ بن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے، جو آپ نے بیان کیا بالکل ہو بہو وہی کچھ ہے۔ اب جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک
بڑی تھوڑی سی تعداد نے یہ عقیدہ اپنایا. اچھا اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جنہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ عقیدہ اپنا لیا. کتنے گروہ ہو گئے؟ 2. ایک تیسرا بہت بڑا گروہ ان میں پیدا ہوا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد. سمجھ آئی بات کی؟ ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد. کتنے گروہ ہو گئے؟ 3. چوتھا گروہ انہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، یہ سارا کام ہی ختم کرو، عیسیٰ ہی. یہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ المائدہ 76 نمبر آیت. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ہی ہے. اب دیکھ لیں یہ بھی ہے. تو کتنے گروہ ہو گئے؟ ایک گروہ نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. دوسرے نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تیسرے ایک فرقے نے کہا کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. چوتھے ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ایک چوتھا بڑا ہی بدبخت گروہ وہ بھی پیدا ہوا. انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے اتنی گستاخی کی، اتنی تنقیص کی، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ یہ ولد الزنا ہے. کیا سمجھے؟ عیسیٰ ولد الزنا یعنی یہ ایک زنا کی پیداوار ہے اور اس کی ماں مریم زانیہ عورت ہے. کتنے فرقے ہو گئے؟ 5. یہ موٹے موٹے فرقے میں نے آپ کو گنوائے ہیں. یہ فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ موٹے موٹے فرقے تھے ان کے. فرمایا کہ فاختلف الاحزاب. اب آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت صرف کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے. کچھ لوگ ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں. اور کتنی تعداد ہے وہ کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ نور من نور اللہ ہے کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ نور مجسم ہے. محمد الرسول اللہ وہ تو مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے. سمجھے نا؟ بڑی ساری تعداد ہے، بڑی دنیا ہے. آپ دیکھ لیں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ دنیا میں موجود ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ 5 تن پاک ہیں وہ بھی نبیوں رسولوں کی طرح معصوم ہیں. نبیوں رسولوں کی طرح وہ بھی معصوم ہے. ائمۃ معصومین، یعنی جس طرح نبیوں رسولوں سے غلطی نہیں نہ ہوتی اس طرح ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. اب وہ بھی عقیدہ ہے ایک. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قدر لوگوں نے، آپ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہی اصل میں اللہ ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ہی اصل میں خدا ہے.
تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ جو عرش پر تھا وہی فرش پر آ گیا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، مجھے بتائیں ان سارے عقائد میں سے صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ جیسے ان میں سے صحیح عقیدہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے سارے فرقوں میں سے جو حق پر فرقہ ہے، جو صحیح فرقہ ہے، جو صراط مستقیم پر ہے، وہ فرقہ ہے، وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہی تعارف کروایا نا، یہی تعارف کروایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہی تعارف ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیو، اللہ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ بنی اسرائیل کے اندر کئی فرقے بنے، کئی گروہ بنے، کئی ان کے اندر یعنی آگے پارٹیاں وجود میں آ گئیں، جس طرح مسلمانوں کے اندر کئی فرقے بنے، کئی گروہ بنے، کئی پارٹیاں وجود میں آئی۔ وہ حدیث یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر 71 فرقے بنے تھے اور عیسائیوں میں 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ وہ حدیث یاد ہے نا؟ وہ دیکھ لو، بالکل وہی صورتحال ہے۔ فرمایا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ کس چیز سے ہلاکت ہے؟ من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے، دردناک دن کے عذاب سے، دردناک دن کے عذاب سے ان کی ہلاکت ہے۔ تو پھر یہاں سے پھر اگلی آیت نے واضح کر دیا کہ بہت بڑی ہلاکت کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے؟ نہیں، باقی سب کے لیے ہلاکت ہے، باقی کیونکہ سب ہی ظالموں ہیں، اور باقی سارے ہی کون ہیں؟ الذین ظلموا۔ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی الذین ظلموا، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے وہ بھی کون ہے؟ الذین ظلموا۔ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے وہ بھی کون ہے؟ الذین ظلموا۔ اور جنہوں نے کہا عیسیٰ ولد الزنا ہے وہ بھی کون ہے؟ الذین ظلموا۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا هل ينظرون الا الساعة، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک۔ کیا آ جائے؟ اچھا آپ یہ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جس چیز کی تاریخ کا پتہ ہو اس کا آنا کبھی اچانک ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی جس چیز کی تاریخ کا پتہ ہو کہ یہ فلاں تاریخ کو یہ چیز آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اچانک؟ نہیں۔ اللہ نے اسی وجہ سے قیامت کی تاریخ نہیں بتائی، اور قیامت جب بھی آئے گی کیسے آئے گی؟ اچانک۔ سمجھ آئی بات کی؟ جس کی تاریخ پہلے سے معلوم ہو اس کا آنا اچانک آنا نہیں ہوتا، اچانک آنا اس کا آنا ہوتا ہے جس کی پہلے تاریخ نہ معلوم ہو۔ سمجھے نا؟ فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اپنی نا اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا تو قیامت آ جائے۔ اللہ،
ایک آدمی اپنا کپڑا دکان والا کپڑا کھول کے ایسے رکھا ہوگا جس طرح وہ کپڑا چیک کرانے کے لیے تھان نہیں کھولتے، فرمایا کھول کے ایسے تھان اس نے رکھے ہوں گے تو ان کو سمیٹنے کا موقع بھی نہیں ملے گا قیامت ہے، ایسے اچانک قیامت۔ فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان کو شعور نہیں ہوگا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ جتنے بھی دوست ہیں نا، دوست یہ بعض یعنی اس دن ان کا بعض کے لیے کیا بن جائے گا؟ جن کی دوستیاں معصیت کی بنیاد پر تھی، توجہ ہے نا، کس کی بنیاد پر؟ نافرمانی کی بنیاد پر، فتنہ اور فساد کی بنیاد پر، جن کی دوستیاں اسلام کی دشمنی کی بنیاد پر، جن کی دوستیاں شرک کی بنیاد پر، جن کی دوستیاں بدعات کی بنیاد پر تھیں، وہ ساری دوستیاں قیامت والے دن وہ دوستیاں کس میں تبدیل ہو جائیں گی؟ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، سارے ایک دوسرے کے دشمن پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے گناہوں کی اب سزا سامنے آئے گی نا، تو وہ ایک دوسرے کو اولہنے دیں گے، وہ کہیں گے اے سارا تیری وجہ تو ہے، وہ کہے گا سارا تیری وجہ تو ہے، وہ کہے گا تو مینوں گمراہ کیتا، وہ کہے گا تو میرا بیڑا غرق کیتا۔ تو اس لیے وہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ دشمن۔ لیکن جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہوں گی، جن کی دوستیاں دین کی بنیاد پر ہوں گی، جن کی دوستیاں قرآن کلاس کی بنیاد پر ہوں گی، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، جن کی دوستیاں قرآن کلاس کی بنیاد پر ہوں گی، مسجد کے ایک نمازی ہونے کی بنیاد پر ہوں گی، تو ان دوستیوں کو تو وہاں پھل لگے گا، ان دوستیوں کو وہاں پھل لگے گا، اور جب وہ اپنا پھل سامنے دیکھیں گے تو ان کی یہ دوستیاں اور زیادہ گوڑھی ہو جائیں گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ دوستیاں اور زیادہ پختہ ہو جائیں گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، ہاں، جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پہ تھی، دین کی بنیاد پہ تھی، اللہ کی محبت کی بنیاد پہ تھی، رسول کی محبت کی بنیاد پہ تھی، جن کی دوستی قرآن کی تعلیم کی بنیاد پہ تھی، قرآن سمجھنے سمجھانے کی بنیاد پہ تھی، نماز کی بنیاد پہ دوستی تھی، تو انشاءاللہ وہ دوستی وہاں پر کبھی نہیں ٹوٹے گی، بلکہ وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ سمجھ آگئی جی بات؟ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جان صاحب کیا نے